شوہر اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ شوہر ہوتا۔ لیکن آج کل کے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے کہ بیویاں اپنے شوہر پر لعن طعن کرتی ہیں، اس سے جھگڑتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، اپنی سہیلیوں اور پڑوسیوں کے ہاں جا کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں۔ جب ماں باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر دیں تو اس کو نصیحت کریں کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، عاجزی اور انکساری سے کام لینا، اس کی عزت و احترام کو ترجیح دینا، سسرال میں جا کر گھر کا کام کاج کرنا، یہ تمہارا شرف ہے اور اسی میں تمہاری بلندی ہے، تمہاری عزت ہے۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو صبر کرنا، بڑوں کا اور شوہر کا احترام کرنا، کوئی بات پسند نہ آئے یا طبیعت کے خلاف ہو تو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن آج کل ماں باپ اپنی بیٹی کو نصیحت نہیں، اس کو مشورے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا جاؤ، شادی کے بعد ہم خود دیکھ لیں گے، تم کو پڑھایا لکھایا اس لیے نہیں ہے کہ تم سسرال والوں کی باتیں سنو یا وہاں نوکروں کی طرح کام کرو۔ اگر کوئی بات کہہ دے تو چپ نہ رہنا، بلکہ ایک کے بدلے 10 باتیں سنانا، نہیں تو سسرال والے اور شوہر تمہیں دبا لیں گے۔ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا، ہم شروعات ہی غلط کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں کہ اس گھر میں اگر کوئی بھی تمہیں تکلیف ہو اور وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ تکلیف نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا، اور تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب وہی تمہارا آسرا ہے، وہی تمہارا سہارا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی ہم بے شک تمہیں شادی کر کے دے رہے ہیں، پر ہیں ہم تمہارے ماں باپ، جب تک زندہ ہیں تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، تم شوہر کا ظلم نہیں سہنا، ہمیں بتانا، ہم دیکھ لیں گے۔ بھائی کہتے ہیں بہنوئی نے کچھ کہا تو ہم چیر پھاڑ دیں گے۔ بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی یا گلی محلے کی عورتیں اس کو شوہر کے خلاف ابھارتی ہیں کہ دیکھو اس نے تمہیں ایسا کہا ہے، ویسا کہا ہے، تم کوئی گرے پڑے گھر کی تھوڑی ہو جو باتیں سنو گی، تمہارا زیور کم ہے یا تمہارا زیور بیچ دیا، یا کپڑے ماں باپ کے گھر کے چل رہے ہیں، یا تمہیں کام والی لگوا کے نہیں دیتا، تمہیں نوکر بنایا ہوا ہے، کیسے شوہر کے پلے پڑ گئی ہو، ایسی باتیں کر کر کے اس کا دل پھیکا کرتی ہیں۔ پھر وہ شوہر سے لڑتی رہتی ہے اور پھر شوہر اور بیوی کے درمیان بدمزگی بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھڑکانے اور اکسانے والے لوگ تماشے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو فریب دے کر شوہر کے مخالف بنا دے۔ تو جو ماں باپ یا بہن بھائی اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتے ہیں یا اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اس کو شوہر کا نافرمان بناتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر بیٹی ماں باپ کو آ کر شوہر کی شکایت لگائے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹی تم صبر سے کام لو، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، ایک دم ہی سسرال میں سب کچھ مکھن کی طرح نہیں مل جاتا، سب کچھ آپ کی مزاج کے لحاظ سے نہیں ہوتا، کچھ آپ سمجھ لو، کچھ شوہر سمجھے، مل جل کر سمجھنے کی کوشش کرو، یہی زندگی ہے۔ بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ شادی شدہ زندگی ایک گاڑی ہے اور بیٹی اس گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کے آگے سسرال ہے اور پیچھے میکا۔ اگر وہ گاڑی آگے دیکھ کر چلائے گی یعنی اپنے شوہر کے مطابق شادی شدہ زندگی گزارے گی تو کامیابی سے اپنی منزل کو پہنچ جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی گاڑی کو پیچھے دیکھ کر چلائے گی یعنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے مشورے سے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرے گی تو پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، اس کی شادی شدہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صحیح روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، جب تک وہ شوہر سے ناراض رہے گی، اس کو راضی نہیں کرے گی، اس کی فرض نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جائے گی، یعنی اس کی فرض نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے اس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے،
اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو فرشتے ناراض ہوتے ہیں اور ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت روٹی تندور پر ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اس کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو جب تک وہ اس کو نہیں منائے گی تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو بے شک وہ عورت نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار ہو، روزے رکھنے والی ہو، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گی۔ آج کل عورتیں اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اس کی مردانگی کو چیلنج کرتی ہیں۔ اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس کو منع کرنے کی بجائے، اس سے ڈرنے کی بجائے، اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس قدر بے شرم اور بے باک ہو گئی ہیں کہ اس کو کہتی ہیں کہ اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو طلاق دے کر بتاؤ۔ ایسی عورتیں لعنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کے جسم پر پھوڑے پیدا ہو جائیں اور اس سے پیپ بہہ بہہ کر نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر پر قربان کر دے، لیکن آج کل اگر شوہر کہہ دے کہ تم نے باہر نہیں جانا، شاپنگ پر نہیں جانا یا اپنی ماں کے گھر نہیں جانا تو شوہر سے جھگڑنے لگتی ہیں، اس سے ناراض ہو جاتی ہیں، اپنی بے باکی سے اس کو لان تان کرتی ہیں۔ ایسی جھگڑا کرنے والی، اپنے شوہر کو ستانے والی عورتیں جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی کسی دن نہ ملے تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، یا آج تک تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ یہ ناشکری شوہر کی نہیں اللہ کی ناشکری ہے، اور ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ آج کل ماں باپ اپنی بیٹی کو ہوشیار کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے کچھ کہا یا پریشان کیا تو اس کے بچے اس کے منہ پر پھینک کر ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں پالیں گے، اور دیکھنا اس کو کورٹ کچہریوں کے کیسے چکر لگوا کر دنیا بھر میں ذلیل کریں گے۔ ایسے ماں باپ ظالم ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث ہے۔ زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو عورت کو اپنے شوہر کے پاس سکون ملتا ہے، اور اسی طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر شوہر کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو اس کو اپنی بیوی سے ملتا ہے۔ آج کل کی عورتیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کرتی ہیں، اس کو مطالبات کر کے پریشان کرتی ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی سکھ دکھ کی ساتھی ہو، یہ نہیں کہ جب اچھا وقت ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اور جب شوہر پر برا وقت آئے تو وہ شوہر کی نافرمان ہو جائے، اس سے جھگڑنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی سے صرف دو چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں، ایک اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت اور دوسرا شوہر کی اطاعت۔ تو اچھی بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر کے نیک نیتی سے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو شوہر کے طرز عمل سے گزارنے کی کوشش کرے۔ اے عورتوں، اپنے شوہر کے حقوق کو جانو، اس کی تعظیم کو جانو، اس کی عزت کرو، کیونکہ جنتی عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہیں، اس کو ہر حالت میں راضی رکھتی ہیں۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر تو زور دیتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو شادی کر کے دیتے وقت شوہر کے حقوق کی بھی تعلیم دیں، کیونکہ بنیادی غلطی بیٹی کے ماں باپ کرتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے اس کو شے دیتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اس کی زندگی میں مداخلت نہ کریں جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، تاکہ بیٹی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھا سکے۔